السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 118 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الماعون سورہ نمبر 107 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الماعون مکیہ، وجہ تسمیہ الماعون معن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے شیء قلیل، تھوڑی یا معمولی چیز یا گھریلو استعمال کی بعض چیز۔ بعض نے اس سے مراد زکوٰۃ لیا ہے، جس کے خرچ نہ کرنے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ اسی لفظ ماعون، اسی مناسبت سے اس کا نام الماعون رکھا گیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کی آخری آیت میں لفظ ماعون آیا ہے، اسی کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمان نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں اس کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون: عقیدہ آخرت کے انکار سے انسان آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن لہذا عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کی تاکید اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے۔ تعداد آیات اس سورہ میں 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر ایک انسان مضبوط و مستحکم اور پاکیزہ کردار کا حامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آخرت کے انکار و تکذیب کرنے والے کے کردار پر ذرا غور تو کیا جائے، اس کے بارے میں معلومات تو فراہم کی جائے۔ آیت نمبر 2 سے 3 میں آخرت کا اعلانیہ انکار کرنے والے افراد کے 2 بری خصلتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو عقیدہ آخرت نہیں رکھتے وہ معاشرے کے غریب و نادار، یتیم و محتاج کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بلکہ وہ یتیموں کو دھکے مارتے، مسکینوں کو نہ خود کھلاتے اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ گویا انکار آخرت کی وجہ سے یہ ظالمانہ حرکت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرشش کرنے والا نہیں ہے۔ جب دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے تو حساب کاہے کا ہوگا۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں آخرت کا خفیہ و پوشیدہ انکار کرنے والے لوگوں کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ منافقین ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ یہ بظاہر اسلامی عقائد و نظریات کو تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن بباطن ان کا انکار و تکذیب کرتے ہیں۔ جن کی چند اخلاقی خرابیاں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ لوگ در حقیقت نماز پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنا نفاق چھپانے کے لیے بظاہر نماز اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز سے غافل ہوتے ہیں اور قہرن و جبرن با دل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ان کا مقصد نمائش و دکھاوا ہوتا ہے۔ کسی طرح جھٹ پٹ نمازیں ادا کرتے ہیں، ان میں اللہ کا ذکر بالکل ہی مختصر کرتے ہیں، وقت ٹال کر مرغ کے 4 ٹھونگے مار کر اپنی نماز ختم کر لیتے ہیں۔ نمازی کیا، ان کا کوئی بھی عمل ریا و نموز سے پاک نہیں ہوتا۔ یہ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ ضرورت کی معمولی چیزیں بھی دوسروں کو دینا گوارا نہیں کرتے، جو در حقیقت انکار آخرت کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ان کی نگاہ میں آخرت کوئی شے نہیں ہے، جزا و سزا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے اچھے اطوار و عادات سے بے نیاز
اور غلط حرکات و سکنات کے دل دادہ ہوتے ہیں۔ قرآن کے بیان کردہ تینوں مرکزی عقائد، توحید، رسالت، آخرت کے انکار کا لازمی نتیجہ غلط عقائد و اعمال اور برے اخلاق و کردار ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو ان خرابیوں سے دور رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس سورۃ الماعون میں ایسے لوگوں کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان بظاہر مطلب براری کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل کی چاہت کے ساتھ نہیں، بلکہ صرف اس نیت سے کہ لوگ سماج اور معاشرہ میں کیا کہیں گے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تو رکھ رکھاؤ کے پیش نظر جماعت بھی یہ لوگ شامل ہوتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت و لاپرواہی برتتے ہیں، وقت کو ٹال کر پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے بغیر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے سامنے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان آخرت کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ سوچتا ہے یہاں مر کے ختم ہو جائیں گے، حساب و کتاب کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جو انسان یہ سوچ لے کہ حیات مستعار، یہ عارضی زندگی جو انسان کو دی گئی ہے، اسی زندگی میں انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ اعمال بجا لانے ہوں گے، اگر وہ سوچ لیتا ہے تو اس دنیاوی زندگی کو کارآمد بنانے کی کوشش کرے گا، ایسے اعمال بجا لائے گا اور مخلصانہ ایسے اعمال کرے گا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین مقام و منصب سے نوازے گا۔ اس مناسبت سے حکم دیا گیا نماز کی پابندی کرنے کا، اور ساتھ ساتھ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا ایک بہترین مثالی عمل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی درس دیا ہے۔ لیکن جو بخیل و کنجوس ہوتے ہیں، جو مکھی چوس ہوتے ہیں، وہ معمولی برتنے کی چیز کو بھی روک رکھتے ہیں۔ ضرورت مند اگر انسان کوئی اس سے پانی مانگتا ہے، پانی روک لیتا ہے، اس سے اگر سلائے اور ماچس مانگ لے تو اسے بھی روک دیتا ہے۔ نمک اور دیگر مسالہ جات سے متعلق سوال ہو جائے تو بہانہ بنا دیتا ہے۔ تو جو انسان ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو دینے سے ہاتھ کو روک لیتا ہے، وہ انسان بھی در حقیقت اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا، اور دنیا میں مصیبت سے بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اس سورۃ الماعون کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد بھی دلائی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکیزہ اور مضبوط و مستحکم اچھی زندگی گزارنے کا درس دیا گیا ہے۔ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، آخرت کی تکذیب سے روکا گیا، آخرت کو جھٹلانے سے روکا گیا، ظالمانہ کردار سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اخلاقی خرابیوں سے کوسوں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی بھی کام کو قہرن و جبرن بادل ناخواستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، فراغ دلی سے کام کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسان کو نوازتا رہتا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے فرامین پر صحیح عقیدہ رکھیں اور اسی روشنی میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق صحیح عقائد اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔